عرشہ سے اٹھا دو، اقراب سجودے سنما رابط وافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو. میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو. تہذیب نوی کار گئے شیشہ کرا ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو. تو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کعبے عمرہ کے در دیوار ہلا دو. گرما غلاموں کا لہو سوزے یکی سے، کنچک کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقشے کو تم کو نظر آئے مٹا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے کندم کو جلا دو. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. ہاں اٹھو، ہاں اٹھو، ہاں اٹھو میری دنیا، ہاں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. جن دوستوں نے جوائن کر لیا وہ کائنڈلی تھوڑا ویٹ کریں گے، ابھی آ رہے ہیں. اس دن کا ذکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جائے گا اور سارے ہم مٹ جائیں گے، جو کچھ پایا کھو جائے گا. جو ملا سکا وہ پائیں گے، تو وہی پہلا دن ہے، جو پہلا دن کا جاگ کر ہم جس کی تمنا کرتے رہے. جس سے ہر دم ڈرتے رہے، کتنی بار آئے، 100 بار پھنسے اور اجڑ گئے، 100 بار لٹے اور پھر بار. جو ہونا ہے سو ہونا ہے، ہنسنا ہے تو ہنسنا ہے، رونا ہے تو رونا ہے. اپنے کرنے کر گزرا جو نہ دیکھا جائے گا، اپنے کرنے کر گزرا جو نہ دیکھا جائے گا، اپنے کرنے کر گزرا جو نہ دیکھا جائے گا، اپنے کرنے کر گزرا جو نہ دیکھا جائے گا. کیوں اس دن کی فکر کرو جب دل ٹکڑے ہو جی فاطمہ کائنڈلی سارے ہم مٹ جائیں گے، تم خوف در سے در گزرو. السلام علیکم. نمل ڈائلاگ. آج جیسا کہ گرو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، آج صدقے کا دن منایا جا رہا ہے، جن کی بدولت دنیا میں دھرتی پر رونقیں تو بحال ہے. شکار چاہے کوئی نیچرل کیلومٹی آ
صاحب وہ بھی عوامی پارٹی کے لیڈر ہیں. سب سے پہلے جاتے ہیں ہم عاصم سجاد اختر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سے ہم یہ جانیں گے کہ سب سے پہلے کہ مزدور ہے کون. مزدور کی جو تفریح ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، جیسے میں سوچتا ہوں کہ مزدور میرے سامنے خدا استاد کا بیٹھا ہوا لیکن یہ صرف ظاہر ہے ان کا وجود نہیں. دنیا میں وسیع پیمانے پر اس طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو عاصم سجاد صاحب سے ہم جانیں گے کہ مزدور ہے کون اور اس دن کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں. اوور ٹو یو سر. شکریہ جی. اور آپ کا آج اس گفتگو میں حصہ ڈالنے کے لیے اور شامل ہونے کے لیے بھی مہربانی کہ آپ نے مجھے بلایا. میں فوراً ہی آپ کے سوال کے جواب کی طرف جاتا ہوں کہ مزدور کس کو کہتے ہیں. ایک تو لازمی وہی ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ جو کہ ہمیں چوکوں پہ چوراہوں پہ بیٹھا ہوا بیلچے کے ساتھ مزدور نظر آتا ہے، یا جو عام جگہوں پہ ہمیں صفائی کرتے یا عمارتیں بناتے، یا یعنی کہ عام جو جس کو ہم مینیل لیبر کہتے ہیں نظر آنے والی. لیکن دراصل اگر ہم اس کی تھوڑی سی وسیع تعریف کی طرف جائیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ دنیا میں اکثریت ہی مزدور یا محنت کش کہلائے جاتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ گھروں کے اندر محنت کرتے ہیں، جن کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا، جو بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں کی میں بات کر رہا ہوں. وہ بھی مزدور ہے جو کہ دہقان ہے، کھیتوں میں کام کرتا ہے. وہ بھی مزدور ہے جو قلم کی مزدوری کرتا ہے، جس کو ہم عام طور پہ تو سفید پوش سمجھتے ہیں، لیکن ایک لحاظ سے وہ بھی مطلب اپنی مزدوری کو بیچ کے منڈی پہ تنخواہ کما کر اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے. تو اس طرح تو بہت سارے یعنی کہ دنیا میں لوگ ہیں، محنت کش ہیں، مزدور ہیں. اور یہی مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے جو اس کو منایا جاتا ہے، بے شک ہم فیکٹری کے مزدور یا جیسے آپ نے کہا چوکوں میں بیٹھے ہوئے مزدوروں کا شاید سب سے پہلے حوالہ آتا ہے. لیکن ہمارے جیسے لوگ، ہماری جماعت مثال کے طور پہ، اور دیگر اور بھی بہت سارے مزدوروں کی سیاست یا مزدوروں کے حقوق کے لیے بات کرنے والے، وہ بے شمار مختلف طرح کے مزدوروں اور محنت کشوں کو جوڑنے اور منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آواز نہیں آ رہی کسی کو؟ عاصم سجاد صاحب خود کو میوٹ کر چکے ہیں. اچھا عاصم سجاد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی موجود ہوں. جی جی. اچھا سر، تاریخی پس منظر کے حوالے سے کچھ بتائیں. یہ کب سے یہ دن منانا شروع ہوا اور مزدور طبقے کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اس دن کا؟ تاریخی طور پر تو یہ دن تو اس کی تاریخ وہ 1886 سے شروع ہوتی ہے، اور یہ ایکچولی امریکہ کے شہر شکاگو میں مزدوروں نے ایک سفید پرچم لے کر، جو کہ امن کا پرچم تھا، اس کو لے کر وہ احتجاج پہ نکلے پرامن، اور ایک مطالبے کے ساتھ کہ وہ جو صبح رات شام بغیر کسی لحاظ کے ان سے مزدوری لی جاتی تھی، تو ان کا مطالبہ تھا کہ 8 گھنٹے سے زیادہ ان کی مزدوری نہ لی جائے.
اور اس پرامن جلوس پہ گولی چلائی گئی، اور وہ جو سفید پرچم تھا وہ مزدوروں کے خون سے لال ہو گیا، اور آج تک اس لیے مزدوروں کا پرچم یا مزدوروں کی سیاست کو لال پرچم سے، لال رنگ سے منسلک کیا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ یہ مطلب اثر کیا پڑا ہے، یہ تو بہت ہی طویل سوال ہے، یعنی کہ 130 برس میں جب سے یہ مزدوروں کا عالمی دن منانے کے لیے مطلب ایک قصہ شروع ہوا، تو اس وقت سے لے کر آج تک بہت کچھ ہوا ہے، پاکستان میں بھی ہوا ہے، دنیا بھر میں بھی ہوا ہے، پورے یعنی کہ ریاستیں کیا قائم ہوئی ہیں مزدوروں کے اس نظریے اور سیاست کے گرد، جن میں سے نمایاں سوویت یونین بھی تھا، اور بلکہ آج تک چین کے اندر جو حکمران جماعت ہے وہ اپنے آپ کو محنت کشوں اور مزدوروں کی سیاست کا علمبردار کے طور پر یعنی کہ پیش کرتی ہے۔ اور پاکستان میں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہمارے ہاں کبھی کوئی یعنی کہ لال پرچم لہرانے والے باقاعدہ حکومت کرتے ہوں۔ ہاں، ایک زمانے میں 70 کی دہائی میں ایک وقت کے لیے پیپلز پارٹی تھی، نیشنل عوامی پارٹی تھی، اس طرح کی جماعتوں کے بے شک اس پہ ہم بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کس حد تک پیپلز پارٹی سمیت حقیقی معنوں میں مزدوروں کی سیاست پہ یا اس نظریے پر عمل انہوں نے کیا، لیکن بہرحال پاکستان میں یہی ایک دور تھا جس میں کسی حد تک یہ سیاست کم از کم یعنی کہ حکومتی سطح تک بات گئی، اور اس کے بعد اس سے پہلے مزدوروں کی سیاست کرنے والے تو بہت رہے، اور جماعتیں رہیں، اور کوششیں ہوئیں، اور قربانیاں دی گئیں، اور بہت یعنی کہ جان کے نذرانے بھی پیش ہوئے، یعنی کہ ٹریڈ یونینز جو کہ مزدوروں کے مطلب منظم تنظیموں کے جو ہم جن کو کہتے ہیں، یا باقاعدہ سیاسی جماعتیں ہوں، یا عمومی طور پر سماج میں انصاف، برابری، امن، جمہوریت کا نام لینے اور نعرہ لگانے اور جدوجہد کرنے والے ہوں، تو اس طرح تو ایک بہت طویل تاریخ ہے اس دن کی بھی اور اس کی سیاست کی بھی، اور اسی لیے ہم اس کو آج تک مناتے آ رہے ہیں۔ بے شک 1886 سے لے کر آج تک دنیا کا نقشہ بھی بہت بدلا ہے، اور معیشتیں بھی بدلی ہیں، سماج بھی بدلے ہیں، تصورات بھی بدلے ہیں سیاست کے، لیکن مزدوروں کا نام لینے والے یا سیاست کرنے والے، محنت کشوں کی سیاست کرنے والے، انہی اصولوں پہ آج بھی تبدیل ہوئے حالات میں کوشش کرتے ہیں کہ یعنی کہ ایک ان اصولوں کو اجاگر رکھا جائے جو کہ اس دور سے چلے آ رہے ہیں۔ جی عاصم سجاد صاحب، جہاں تک مزدوروں کی سیاست کی آپ نے بات کی، مزدوروں کی سیاسی جدوجہد کی راہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، کیا وہ آئینی بحران ہے، قوانین کا نہ ہونا ہے، سیاسی جماعتوں کا غیر سنجیدہ رویہ ہے، یا ریاستی رویہ ہے؟ میرے ذہن میں اس وقت پنجاب کسان تحریک آ رہا ہے، جس میں ایک خاتون لیڈر نے اٹھ کھڑے ہو کے اپنی جو زمینوں کا قبضہ ہے اس کے خلاف کھڑے ہو کر اور سارے مزدوروں کو یکجا کیا، اور انہوں نے اکٹھے ہو کے وہ سیاسی جنگ لڑی اور جیتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسی بڑی رکاوٹ ہے جو جس کو دور کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہے؟ دیکھیں، یہ دنیا، جدید دنیا، اور یعنی کہ آج تک مطلب جو حکمرانی کا نظام رہا ہے، بادشاہتیں تو ختم ہو گئیں اور جدید ریاست کا قیام ہوا، اور جمہوریت اور آئین اور اس طرح بہت سارے ڈھانچے بھی قائم ہوئے، لیکن آج تک یہ کہا جائے کہ اس دنیا کے محنت کش جو اکثریت ہیں، جو اس دنیا کو چلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، کہ ان کو ایک برابر انسان کے طور پر ماننے کے حوالے سے تو بے شمار رکاوٹیں رہی ہیں۔ جہاں تک مزدوروں کے سیاست یا نظریے کی بات ہے،
ہمارے ہاں تو آپ چونکہ زیادہ تر نوجوان ہیں، ہمارے ہاں تو نوجوان کو جس طرح یعنی کہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ سیاست سے ہی دور رکھا جائے، اور سیاست بری چیز ہے، اور سیاست تو یعنی کہ بدمعاشی کا نام ہے، تو پھر تو یہ تو اگلی بات ہوئی نا، کس طرز سیاست کی ہم بات کر رہے ہیں۔ مزدوروں کی سیاست کے بارے میں جاننا بھی کسی اس ملک کے شہری کے لیے یا نوجوان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹریڈ یونینز، اسٹوڈنٹ یونینز اور باقی اس طرح کی تنظیموں کا تصور بھی ایک اگر ہو، اور مطلب اس کی اجازت تک بھی، ہمارے ہاں تو اسٹوڈنٹ یونینز 40 سال ہو گئے تقریباً بین ہوئے ہوئے، اور بہت سارے اداروں میں جہاں پہ مزدور محنت کش کام کرتے ہیں تو وہاں پہ تنظیم بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آج بھی پاکستان میں کل لیبر فورس میں سے تقریباً 2% مزدور جو ہے نا وہ کسی ٹریڈ یونین سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بے شمار رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، بچپن سے لے کر ہمارا جو پورا نظام ہے ذہن سازی کا، وہ کس طرح ہمیں سیاست سے، اور خاص طور پہ اس طرح کی سیاست سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح تو کہنے کے لیے تو میں صرف ایک پہلو کو یا ایک یعنی کہ فریق کو تو نہیں ذمہ دار ٹھہرا سکتا۔ صاف ظاہر ہے ریاست کا سب سے بڑا رول اس لحاظ سے ہے کیونکہ کسی بھی ملک میں کس طرح کی سیاست ہوتی ہے، کس طرح کی سیاست کی اجازت ہوتی ہے، اور کس طرح کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو جو کہ مطلب متبادل طرز سیاست کی بات ہی کرتے ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے اس میں ریاست کا ایک بہت بڑا اور بنیادی رول ہے، لیکن سیاسی جماعتوں کا یا ہمارے دانشور طبقے کا یا ہمارے یعنی کہ تمام ذہن سازی کرنے والے جو ادارے ہیں اور حلقے ہوتے ہیں، ان سب کا رول ہے۔ اور یہ ایک جیسے میں نے کہا ایک طویل عرصے کا سے چلا آ رہا ہے مسئلہ، اور آج سے 30-40 سال پہلے تک تو کم از کم مزدوروں کی سیاست یا یوم میں یا اس طرح کے تصورات سے نوجوان طبقہ کسی حد تک واقف تھا۔ آج یہ بذات خود ایک غنیمت ہے کہ کوئی نوجوان ان چیزوں کے بارے میں جان سکے یا جاننے کی کوشش کرے یا جاننے کی خواہش رکھے، اور لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی اندھیر نگری ہے۔ آپ جیسے ہیں اور بھی ہیں جو کہ ایک بار پھر اور دنیا کے مسائل بھی اس طرح کے ہیں اس ملک سمیت کہ اب ممکن نہیں ہے کہ یعنی کہ اس دنیا میں باشعور نوجوان نہ سوچے کہ یہ کیا ہے اور کیسے ہے اور کیوں ہے، اور اگر یعنی کہ رائج الوقت سیاست اور طرز زندگی سے وہ کچھ یعنی کہ بدظن ہو تو یقیناً اس طرح کے نظریات کی طرف وہ آتا ہی ہے، اور اسی امید سے ہمارے جیسے لوگ لگے رہتے ہیں تمام رکاوٹوں کے باوجود۔ جی عاصم صاحب، میں بس ایک آخری سوال آپ سے پوچھوں گا، وہ یہ کہ موجودہ تناظر میں دیکھا جائے تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے انہوں نے جو ماڈرن جمہوریتیں ہیں ان کو ایک طرح سے جکڑ رکھا ہے، اور جو مزدوروں کی سیاست کی ہم نے بات کی، مزدور طبقے کے لیے کم سے کم سیاست جو ہے وہ اس کے جو پیرائے ہیں وہ تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا یہی نظام جو ہے قائم و دائم رہے گا، یا مزدور اس پوزیشن میں ہوں گے آنے والے وقتوں میں کہ وہ انہی جمہوریتوں میں سے اپنے لیے جو ان کا سیاسی حصہ ہے وہ نکال پائیں گے؟ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مزدور یا محنت کش یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سیاست سے کٹا ہوا ہے۔ اب وہ کس طرز سیاست سے یا متاثر ہے یا جکڑا ہوا ہے وہ ایک اس پر ایک بات ہو سکتی ہے۔ آپ حال میں دیکھیں کہ تحریک لبیک کے بڑے بڑے جلوس ہوئے، وہ بھی تو کوئی امیروں کے تو جلوس نہیں تھے نا، اس میں بھی بہت سارے محنت کش ہوں گے۔ آپ کراچی میں ایک دہائیوں سے ایم کیو ایم اب تو خیر کمزور ہو گئی ہے، لیکن ایم کیو ایم کی ایک بالادستی رہی،
ایم کیو ایم میں بھی بے شمار عام طبقے کے محنت کش مہاجر تھے. اسی طرح آپ عام سطح پہ جو الیکشن ہوتے ہیں اور دیہات سے لے کر شہروں میں محنت رہنے والے محنت کشوں کو آپ جائزہ لیں تو ان میں سے سارے نہ صحیح لیکن ایک بڑا حصہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں. تو یہ اور کس لیے اور کیوں اور تھانہ کچہری کا نظام وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن مقصد یہ سارے سیاست کے طرز ہیں. جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا اس کا امکان کیا موجود ہے کہ ایک سرمایہ دارانہ مخالف یا ایک اس نظام کو تبدیل کرنے کی سیاست کے اندر کو مطلب ایک بڑے پیمانے پر محنت کشوں کو منظم کیا جائے یا کوئی رجحان بنے. دیکھیں یہی تو میں نے کہا کہ یہ اس پچھلے جدید دور کی تاریخ میں اونچ نیچ آتی رہی ہے، اور جیسے میں نے کہا پوری ریاستیں بھی اس نظریے کے گرد قائم ہوئی. کیا آنے والے وقت میں پھر ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. جیسے میں نے ابھی پچھلے والے سوال کے جواب میں کہا، حالات اب ایسے کچھ بن گئے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں 14-15 کروڑ نوجوان ہیں اور سب کو لارا دیا جاتا ہے کہ آپ ڈگری کریں اور آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اور آپ کو اچھی اچھی نوکریاں ملیں گی. لیکن یہ اب معلوم ہو رہا ہے بہت سارے نوجوانوں کو کہ یہ لارا ہے اور اس طرح روزگار ہے نہیں. اسی طرح ماحولیاتی ایک بہت بڑا ایک بحران ہے پاکستان سمیت دنیا میں. اب قدرت کا نظام ہی اگر بربادی کی طرف چلا جائے تو صاف ظاہر ہے اس نظام کی اصلیت اور اس کے خلاف ایک سیاست کے ابھار کا امکان موجود ہے. اصل کوشش ہماری اور محنت کشوں کی سیاست، حقیقی سیاست یا نظریاتی سیاست کرنے والوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی حقیقتوں کو اجاگر کیا جائے اور نعروں کی بجائے اور نفرتوں کی بجائے یعنی کہ محنت کشوں کو ایک منظم اور نظام کی تبدیلی کی سیاست کی طرف یعنی کہ قائل کیا جائے. جی فراز صاحب، آپ کا کوئی کوشچن ہے پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی عاصم سجاد صاحب سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابھی جو مطلب بائیں بازو کی سیاست ہے اور سوشلزم کی تحریکیں ہیں، پاسٹ میں جب ان کا ہم رول دیکھتے ہیں کمیونزم وغیرہ والی جو ایک مطلب ایرا رہتا ہے اور کولڈ وار اور اس سے پہلے جو ایراز رہتے ہیں، چاہے وہ کلونیلزم کے اندر ہوں، تو وہ کافی نیگیٹو ہیں اور ان کو ہمیشہ ایز ولن ہی لیا جاتا ہے. لیکن ابھی آپ کے خیال میں کوئی ایسا ہمارے پاس رول ماڈل کنٹری یا کہیں پہ وہ یہ والا سسٹم چل رہا ہو وہ موجود ہے؟ کیونکہ جب بھی سوشلزم کی بات کی جاتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو خود یہ کہہ کے کہ یہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ کو لیگلائز کرنے والا سسٹم ہے، یہ کہہ کے مطلب اس سے دور چلے جاتے ہیں. تو اس پہ عاصم سجاد صاحب ہمیں کیا مطلب سمجھا سکتے ہیں کہ اگر یہ نظام اس طرح کا پاکستان میں آتا ہے تو اس کے بعد وہ جو حکومتی ڈھانچہ کھڑا ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا؟ دیکھیں یہ تو اپنی جگہ آپ کی بات درست ہے کہ جس طرح عام طور پہ ہمارے سماج میں ان سوشلسٹ یا کمیونسٹ تجربات یا مزدوروں کی ریاستوں کا حوالہ یا تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس سے تو فوراً ہی ایک تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی عوام دشمن کوئی نظام ہوتا ہے. اور اس کو ہی ہم پروپیگنڈا ہی اسی کو کہتے ہیں، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جس طرح ہماری ذہن سازی ہوتی ہے، سیاست سے ہی دور رکھا جاتا ہے اور خاص طور پہ نظریاتی سیاست سے دور رکھا جاتا ہے یا بائیں بازو کی سیاست سے دور رکھا جاتا ہے. جہاں تک بات ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی مثالیں ہیں، بالکل مثالیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں کوئی زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 2005 میں ایک زلزلہ آیا اور کشمیر میں یا بالا کوٹ میں، اور یہاں پہ ایک چھوٹے سے ایک جزیرہ ہے امریکہ کے کنارے کیوبا، وہاں سے درجنوں ڈاکٹر آئے اور انہوں نے مفت میں یہاں پہ علاج کیے، اور کسی ملک میں کسی ملک نے اس طرح کو کوئی امدادی ٹیم نہیں بھیجی. اس کے بعد پھر پچھلے 15 سالوں سے کیوبا نے پاکستانی طالب علموں کو وہاں پہ میڈیسن پڑھنے کے لیے وظیفے دیے،
تو اس طرح کی مثالیں اگر ہم، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان تک رسائی نہیں ہوتی، معلومات نہیں ہوتی. خود ہمارے ملک میں اس طرح کے ایک یعنی کہ ایک ہم کسی چیز سے ایکسپوز ہوئے، اور شاید ہی آپ میں سے کئی لوگوں کو جاننے کو موقع ملا ہوگا کہ ایسا ہوا. تو جہاں تک کیوبا کی مثال ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک طرف تو یہ بتایا جاتا ہے امریکہ اور مغرب نے پچھلے جب سے کیوبا کا انقلاب آیا 60 سال ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا یا پروپیگنڈا کیا کہ وہ بڑا آمرانہ نظام ہے اور عوام دشمن ہے اور بالکل ہی عوام کو کچھ بھی نہیں ملا. لیکن وہ دنیا کی بہترین صحت کا نظام کیوبا میں موجود ہے، تعلیم کا نظام موجود ہے، مقامی سطح پہ یعنی کہ گلی کوچے کی سطح پر بھی وہاں پہ عوام اکٹھے ہو کر اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اسمبلیاں کرتے ہیں. تو یعنی کہ وہ جس کو آپ جمہوریت کہیں گے یا جس کو آپ عوام کے حق حکمرانی کہیں گے، اس کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ یعنی کہ جو ہم جس طرح جس کو سمجھتے ہیں. اول تو ہمارے ہاں تو وہ بھی نہیں رہا. ہمارے ہاں تو 70-75 سالوں میں سے یہاں پہ تو فوجی آمریتیں رہی ہیں. تو ہم تو اس چیز کے لیے بھی ترس رہے ہوں گے کہ اگر چلو کوئی لوڑی لنگڑی ہمیں کوئی الیکشن یا جمہوریت ہی مل جائے اور اسٹیبلشمنٹ کی من مرضی سے لوگ ہمیشہ نہ آئیں. تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ تو معلومات کا سوال ہے، یہ تو تحقیق کا سوال ہے، یہ تو پروپیگنڈا سے ہٹ کر چیزوں کو جاننے کا سوال ہے. اور جو آپ نے کہا کہ اگر کل کس طرح کا نظام حکومت ہوگا، یہ بھی میں نہیں کہتا کہ جو سوویت یونین میں ہوا یا کیوبا میں آج تک ہوا یا چین میں ہو رہا ہے وہ سب اچھا ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. ہم زندہ سیاست پر یقین رکھتے ہیں اور نئے تجربے کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ جو جمہوریت ہے اس کے اندر اتنے تضادات ہیں کہ اس میں بہت حد تک بہت ساری موقعوں پہ بہت سارے حوالوں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بذات خود ایک سوال ہے کہ یہ واقعی جمہوریت ہے یا نہیں. تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ عوام کی حق حکمرانی کو یقینی بنایا جائے، اور یہ کہ جو دولت کی تقسیم ہے وہ منصفانہ کیا جائے، جو انسان اور قدرت کا نظام کا توازن ہے وہ قائم رکھا جائے، جو مرد اور عورت کو برابر کے شہریوں کے طور پر تسلیم کیا جائے. اور ان اصولوں کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جو کہ جمہوری بھی ہوگا اور جو کہ تمام انسانوں کے حق کا، تمام حقوق کا ضامن بھی ہوگا. کیا وہ محض کسی ایک یا دوسرے یا تیسرے ملک کا کاپی پیسٹ ہوگا؟ نہیں، یہ نہ اس طرح مطلب ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس طرح میرا خیال ہے کوئی یعنی کہ مطلب باشعور سیاسی کارکن یا سوچنے سمجھنے والا انسان کبھی اس بات کی ترویج کر سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر ہم 20ویں اور صدی کے اور موجودہ دور کے تجربات دیکھیں گے تو بلکہ آخری میں مثال دوں گا، آپ اس وقت جو ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں جو تباہی مچی ہوئی ہے، تو ہندوستان میں ایک جگہ ایک ریاست ہے کیرلا کا جہاں پہ نہ آکسیجن کی کمی ہے، نہ بندے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، بلکہ بہت حد تک وہاں کے عوام کو سہولت بھی ملی ہے، ویکسینز بھی ملی ہیں، اور وہ کرونا سے بہت حد تک بچے ہیں. اور کیرلا میں جو ہے پچھلے 30 سال سے وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت قائم رہی. تو اس طرح اگر ہم مثالوں کو تلاش کرنا چاہیں اور تحقیق اور پروپیگنڈا سے ہٹ کر چیزوں کو کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سارے اچھے تجربات ملیں گے. اور جہاں برے تجربات ملتے بھی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ان سے آگے تجاوز کر کے اور ان سے بہتر تجربات کرنے کے حق میں ہیں، اور یہی ایک زندہ عوام دوست سیاست کی ایک علامت ہوتی ہے. آسن سجاد صاحب، آپ کے خیال میں ابھی مطلب پروونسز جو ہیں وہ کچھ ریفارمز لا سکتے ہیں اپنے بل بوتے کے اوپر، تو آپ کو کوئی امید ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بائیں بازو کی کسی پارٹی کی کسی صوبے میں ہی کم از کم حکومت قائم ہو جائے، یا پھر ایسا ہو کہ ابھی جو ہماری پولیٹیکل مین اسٹریم پارٹیز ہیں، آپ کو لگتا ہے ان کے اندر کوئی یہ امید ہے کہ وہاں پہ بھی مے بی سوشلزم کے اس طرح کی کوئی ریفارمز کسی حد تک آ سکیں کسی صوبے کے اندر ہی؟ نہیں، دیکھیں، میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں گا.
آپ نے شروع میں آپ نے نہیں ہے، جس دوست نے بھی شروع میں تعارف کروایا تھا، آپ نے میرا اور عمار کا بھی غالباً جو ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے، تو آپ نے ہمارا کسی ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے تعارف کروایا نا، عوامی ورکرز پارٹی سے. تو اگر مجھے کسی مین سٹریم جماعت میں لگتا کہ میرے نظریات یا محنت کشوں کی سیاست کی کوئی گنجائش ہوتی تو شاید میں ایک الگ عوامی ورکرز پارٹی میں اس کو بنانے اور آج تک چلانے میں کی بجائے میں کسی مین سٹریم جماعت میں جاتا. تو ایسا چونکہ نہیں ہے تو اسی لیے ہم نے ایک متبادل جماعت کا کھڑی کی ہے اور اس کو آج تک ہم چلائے ہوئے ہیں، اور اپنی پہنچ اور یعنی کہ وسعت کے مطابق ہم نے یعنی کہ اس سیاست کو آگے پہنچایا بھی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ کیا کسی صوبے میں یا کسی بھی سطح پر یہ اس کی کوئی امکان ہے، دیکھیں ہماری جماعت نے بھی الیکشن لڑے ہیں، ہمار خود بلکہ 2018 میں